الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواہ مسلم. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر یا بغیر منہ کو صاف کیے ہوئے مسجد میں نہ آنا چاہیے. اللہ کے نبی نے عام اعلان فرما دیا کہ جو ہماری مسجدوں میں کچی پیاز بغیر پکی ہوئی یا کچا لہسن بغیر پکا ہوا اگر کھا کر آتا ہے تو ارشاد فرمایا فَلْيَعْتَزِلْنَا، اس کو چاہیے کہ وہ ہم سے الگ ہو جائے. یا فرمایا فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، ہماری مسجدوں سے دوری بنا لے، الگ ہو جائے. کیوں دوری بنا لے، کیوں الگ ہو جائے؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، کہ اس لیے کہ ملائکہ مسجدوں میں ہر وقت رہا کرتے ہیں. اب اگر آپ درمیانی وقت میں آ رہے ہیں جو نمازوں کا اوقات نہیں ہے، اس وقت بھی ضروری ہے کہ آپ مسجد میں اپنا منہ صاف کر کے آئیں. چہ جائے کہ نمازوں کے اوقات ہیں تو اس وقت تو ضرور صاف کر کے آنا چاہیے، اس لیے کہ اگر منہ میں بدبو آئے گی لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی، اور ساتھ میں جو ملائکہ رحمت ہر وقت مسجد میں رہا کرتے ہیں ان کو بھی ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے خطبے کے اندر نقل فرمایا. آپ نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور اس میں بہت سی باتیں کہیں، اور پھر فرمایا حضرت عمر نے کہ اے لوگو، میں دیکھتا ہوں کہ تم دو درختوں کو کھانے میں یا دو پودوں کو کھانے میں تم دو برے پودوں کو کھاتے ہو. فرمایا کہ ایک تو کچی پیاز اور لہسن کو کھاتے ہو اور پھر مسجد میں آتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اگر ان دو پودوں کو یعنی یا تو کچی پیاز یا لہسن کو کھا کر اور اس کی بدبو کو زائل کیے بغیر مسجد نبوی میں آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے حکم دیتے کہ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، اس کو مسجد سے نکال دو. فَمَنْ أَكَلَهُمَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر فرمایا کہ اگر کوئی اس کو کھانا چاہے تو چاہیے کہ اس کو پکا لے، پکانے کے بعد اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد میں بلانے والے ہیں، لیکن اس صورت میں اگر بدبو آئے مسجد منہ میں سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ نقل فرمایا حضرت عمر نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے کا حکم دیا کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں
کہ مسجد میں بدبودار منہ لے کر آنا کتنا برا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں یا کسی بھی مقصد سے مسجد میں قیام کرتے ہیں اور انہیں کھانا کھانے کی نوبت آتی ہے تو کچی پیاز لے کر مسجد میں نہ آئیں۔ یہ ایسا ہی برا کام ہے یا ادب کے خلاف ہے جس طرح سے دوسرے کام مسجد میں کرنے برا ہیں، اسی طرح کچی پیاز کا مسجد میں استعمال کرنا، لا کر یہاں کھانا، یہ بھی بری بات ہے۔ جو لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں ان کو ان آداب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ دور ہو جائے، یا یہ فرمایا ہماری مسجدوں سے الگ ہو جائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ انہوں نے جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے خطبے میں فرمایا، پھر تم اے لوگو دو ایسے درخت بھی کھاتے ہو جن کو میں ناجائز سمجھتا ہوں، پیاز اور لہسن کچا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب مسجد میں کسی آدمی سے ان دو چیزوں کی بدبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے تو اس کے بارے میں فرماتے کہ اس کو بقیع قبرستان تک باہر نکلوا دیتے، پس جو شخص انہیں کھائے تو اسے چاہیے کہ پکا کر ان کی بدبو کو ختم کر کے کھائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص پیاز اور لہسن اور گندھک کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے بنو آدم یعنی انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزت۔